بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات، IMF کے ساتھ تعلقات، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ کل اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی امریکی سفیر سے، ترلا پروگرام پورا ہوا ہے، لیکن اب انہوں نے امریکہ جانے کا دورہ ملتوی کر دیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی فوری طور پر وہاں سے ڈو مور کی باتیں آ رہی ہیں، اور کچھ تھوڑا ہمارا جو انٹرنل پولیٹیکل ایشو ہے اس کے حوالے سے بھی اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ رک جائیں، اور امریکی سفیر کو مل کے یہ بھی بات بتائی ہے اسحاق ڈار نے کہ شاید جو ہماری ملکی صورتحال ہے اس کے نتیجے میں مجھے رکنا پڑے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو آج بڑا اہم اجلاس ہے، ویسے تو ساری نظریں اس کے اعلامیے پر ہوں گی، لیکن ایک تاثر دینے کی یہ کوشش کی ہے نون لیگ نے، PDM کے لوگوں نے، اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا میں رپورٹرز کو یہ خبریں فیڈ کی ہیں کہ الیکشن ایک دن جو کرایا جانے کا معاملہ ہے اس پر غور ہوگا۔ یعنی اس طرح کے معاملات جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر فیصلہ دے چکی ہے، اور جو آئین پاکستان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز دے ہیو ٹو ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ۔ تو اگر نیشنل سیکورٹی فورم پر آپ، جہاں پاکستان کی عسکری قیادت موجود ہے، وہاں پر اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن کریں یا کوئی ایسی بات جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی اسپرٹ کے خلاف ہو، تو وہ تو بڑا ایک سیریس ایشو ہوگا، اور اس بات کی کبھی بھی پاکستان کی عسکری قیادت اجازت نہیں دے گی۔ اور ایسا جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن حکومت نے یہ جو بڑا اہم فورم ہے اس کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور تاثر دیے ہیں، رپورٹرز کو خبریں فیڈ کی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی جوڑنے کی کوشش کی ہے سیکورٹی کو الیکشن کے انعقاد سے، اور ایک دن الیکشن کرانے کا معاملہ، پھر فائنینشیل ایشوز۔ تو یہ ساری چیزیں آج پاکستان کے نیشنل میڈیا پر ایک صبح سے ایک انہوں نے یہاں پر ایک طوفان برپا کر رکھا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی، اس میں جو ایشوز ڈسکس ہوں گے انڈائریکٹلی ان کا سلسلہ جوڑا جا رہا ہے الیکشن سے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو قانون جانتے ہیں، میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو پارٹیسپینٹس ہوں گے سارے کے سارے، وہ قانونی لحاظ سے ان کی کیا پوزیشن ہے، اور آر دے سبجیکٹ ٹو اینی وائلیشن آف لا، وہ پھر اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہمارے جو ذرائع ہیں عسکری، وہ بالکل اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قطعی طور پر جو پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں اس میں فوج کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ سارے کا سارا اگر کوئی آ رہا ہے، کوئی بات اس طرح کی کر رہا ہے، تو یہ آپ انہی سے سوال کریں، ہم اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب جو ساری نظریں ہیں وہ مشترکہ اعلامیے پر ہوں گی۔ الفاظ کا ہیر پھیر کرنے کی کوشش کریں گے حکومت والے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کون کرتا ہے، اور پھر یعنی دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر اس کی جو تحریر ہے اس کو فائنل کون کرتا ہے۔ جاری کرنے والی جو باڈی ہے وہ علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کھل جائے گا اعلامیے کی جو لائنز ہیں وہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ کن کن باتوں، ایشوز پر بات ہوئی ہوگی اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر جس طریقے سے حکومتی وزراء اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، ڈیفینیٹلی اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس وغیرہ بھی، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ لیکن اس وقت حکومت ایک سلسلہ یہ پورے پاکستان میں جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے، سیکورٹی کے معاملات ہیں، یہ ہم پاکستان کی ایجنسیز کی رپورٹ، جس میں ISI ہے، جس میں MI ہے، ان کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں، اور پرائیویٹلی جو نون لیگ کے لوگ ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب ہمیں بڑے گھر سے، پنڈی سے یہی ہے کہ الیکشن نہیں کروانا۔ ہم تو بلکہ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو الیکشن بھی کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں روک دیا گیا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اب اس میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، میری جو پاکستان کی عسکری جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری، اس سے میرے کوئی براہ راست تعلقات نہیں ہیں، میری کوئی ایکسیس نہیں ہے، میں کسی سے یہ بات ویریفائی نہیں کر سکتا،
نہ کچھ اس حوالے سے اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ نون لیگی اور پیپلز پارٹی والے یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے الیکشن نہیں ہوگا، اور بڑا برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ بس الیکشن نہیں ہونا، اب خدا کی اللہ کی ذات جانے کے کیا ہے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ انہیں کہا ہے، ایک اطلاع یہ ہے کہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے پاکستان میں رہنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اس وقت نواز شریف بہت کم لوگوں پر اعتبار کر رہے ہیں، جن پر اعتبار کر رہے ہیں ان میں ایک اسحاق ڈار ہیں، اور یہ بات بھی نظر آ رہی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وزیر اعظم تبدیل ہوتا ہے، یعنی شہباز شریف اگر تبدیل ہوتا ہے تو پھر اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ اسحاق ڈار ہوگا۔ اور اسحاق ڈار صاحب یہ جو امریکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سارے چینل سے جو گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے، کسی عدالتی فیصلے کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے عدالتی فیصلے پر جانا پڑا تو پھر اسحاق ڈار صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اب جناب پھر وہ تو یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں تو جو بعد میں آئے گا اس کو بھی عدالتی فیصلے پر عمل کرنے پڑیں گے، مگر نہ وہ بھی چلا جائے گا۔ تو ایک ڈو اور ڈائی کی سی سچویشن ہے، کیونکہ الیکشنز کے حوالے سے نواز شریف، آصف زرداری، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ہم فارغ ہیں، پنجاب میں ہم فارغ ہیں، کے پی کے میں ہم فارغ ہیں، اور پھر جب جنرل الیکشن ہوئیں گے قومی اسمبلی کے، اگر 2-3 مہینے کے بعد ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم پھر قومی اسمبلی میں بھی فارغ ہوں گے، کیونکہ بڑی جو سیٹیں ہیں وہ تو پنجاب سے ہیں اور کے پی کے سے ہیں۔ تو ایک جو صورتحال ہے وہ ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جس میں یہ تو پوری ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے انتخاب نہ ہو۔ لیکن آج کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہمیت ہے اس کی کہ میسج کیا آتا ہے۔ اگر میسج یہ آیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو یہ جو سارے حکومتی فورم ہیں کسی طریقے سے کوئی، جیسے میں نے کہا، میسج اگر آتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے یا ریلکٹنٹ ہے اس میں، تو یہ ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہے۔ اس کا مطلب ہے آئین پاکستان ایگزسٹ نہیں کر رہا، وہ عملی طور پر ختم ہو چکا ہے، اور ایک جعل سازی کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آئین نافذ العمل ہے۔ وہ آئین تو کچھ اور کہتا ہے، اور اگر یہ کیا جا رہا ہے تو اس میں پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ کیا پھر کسی تیسری قوت کی گنجائش پیدا ہوگی۔ بلاول بھٹو جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی تیسری طاقت آ سکتی ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے، مارشل لا لگ سکتا ہے، تو کیا آج کا جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو فورم ہے اس میں نیشنل ایمرجنسی، فائنینشیل ایمرجنسی کی حد تک بات کی جائے گی؟ کیونکہ جب بھی ایمرجنسی آئے گی تو پھر بہت سارے رائٹس سلب ہو جاتے ہیں، عدالتوں کے بھی فنڈامنٹل رائٹس بھی ان کو لے لیا جاتا ہے۔ تو کیا کوئی اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ یہ سب جو اعلامیہ آئے گا نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی کی میٹنگ کا، اس کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں۔ تو ہم جیسے ہی آتی ہے صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔